آج کی نشست میں حقوق اللہ میں سے ایک اہم ترین عملی حق کا تذکرہ ہے، اور وہ عملی حق ایسا اہم ترین حق ہے کہ خالق لم یزل نے اپنے باقی حقوق تو زمین پر ہی فرض فرمائے، لیکن جب اس حق کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی اور عرش پر بلا کے وہ حق ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ خالق کائنات اپنے بے پایاں احسانات فرما کر ہر بندہ مومن سے دن اور رات میں 5 مخصوص اوقات میں مقررہ اوقات میں مقررہ جگہ پر مقررہ مخصوص طریقے سے اپنی بندگی بجا لانے کا مطالبہ فرماتا ہے، اور اس مخصوص بندگی کو ہم صلاۃ یا نماز کہتے ہیں۔ قرآن مجید سینکڑوں بار مسلمان کو اقیم الصلاۃ کا سبق پڑھاتا ہے۔ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ اس کو نہلا دھلا کر جو پہلا سبق اسے دیتے ہیں من جانب اللہ من جانب رسول، وہ سبق اذان اور تکبیر کا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی تحفۃ المولود میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بآسانی دستیاب ہے، تحفۃ المولود۔ اس میں اذان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ بچے کو نماز کا سبق پہلے دن سے یاد ہو جائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو جو پہلا سبق دنیا میں آتے ہی ملا، اماں کو بعد میں پہچانا، ابا کو بعد میں پہچانا، رشتہ داروں کو بعد میں پہچانا، کھانا پینا بعد میں، پہلا سبق اللہ اکبر، پہلا سبق حی علی الصلاۃ، پہلا سبق حی علی الفلاح، پہلا سبق قد قامت الصلاۃ، اذان بھی ہو چکی، تکبیر بھی ہو چکی۔ گویا کہ اب ساری زندگی نماز کی پابندی ہے، اور جانے سے پہلے جب دنیا سے لوگ ہمیں رخصت کریں گے تو نماز ہی کے ذریعے سے رخصت کریں گے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسا اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام فرضوں میں سے پہلا فرض ہے۔ روزہ بعد میں فرض ہوا سن 2 ہجری میں جا کر، اور حج جا کے 9 ہجری میں فرض ہوا، جہاد بھی 2 ہجری میں فرض ہوا، زکوٰۃ بھی 2 سے 9 ہجری کے درمیان فرض ہوئی، لیکن سب سے پہلا فرض نماز سب سے پہلا فرض۔ اور اسی لیے فرمایا کہ افضل الاعمال بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد عملی کاموں میں سب سے افضل کام وہ نماز کی ادائیگی ہے، اور اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اس کا کتنا اہتمام کیا گیا کہ حکم فرض آ گیا تھا روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دوبارہ کوئی منادی اس کی نہیں ہوتی۔ سال کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، حج کچھ پہ فرض ہے، لیکن حج کے لیے کوئی دوبارہ صدا نہیں لگائی جاتی۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا فرض ہے تو کوئی صدا، کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ لوگوں چلو آؤ روزہ رکھو، شرعی طور پر کوئی اعلان فرض نہیں ہے، ہر ایک کو خود یاد رکھنا ہوگا۔ لیکن نماز کی یاد دہانی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس فرض کی اہمیت کیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اونچی آواز سے، اذان کا مطلب اونچی آواز سے صدا لگانا، کہ پورے علاقے میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں وہاں اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے، سونے والوں کو بھی، جاگنے والوں کو بھی، چلنے پھرنے والوں کو بھی، ہر بندہ بشر کے کان میں آواز پڑ جائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور پھر مسجد میں آ گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی مسجد میں آ کے سو نہ رہا ہو، کہیں اونگ نہ رہا ہو، کہیں باتوں میں مشغول نہ ہو، کہیں مسجد میں آ کے نہ بھول جائے، تو 5 مرتبہ مزید تکبیر بھی کہلوا دی گئی کہ اذان بھی یاد دہانی ہے 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ تکبیر بھی یاد دہانی ہے۔ تو گویا کہ 10 مرتبہ روزانہ اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے کہ کتنا اس سبق کو یاد کروایا گیا، کتنی اس کی اہمیت تھی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 ستونوں میں سے
سب سے بنیادی ستون تو کلمہ ہے، ایمان، رأس الامر الاسلام، پہلا کام تو ایمان ہے، ایمان قبول کر لیے، وعمودہ الصلاۃ واقام الصلاۃ وعماد الدین وعماد الاسلام۔ اب دوسرا اہم ترین ستون ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایک ستون خیمے کا ہٹا دیا جائے تو خیمہ اس طرف سے جھک جائے گا، گر پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء، سردیوں کے موسم میں گھر سے باہر نکلے، درختوں کے پاس سے گزر ہوا، سردیوں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، آپ نے ایک ٹہنی کو اٹھایا جس کے پتے جھڑ رہے تھے اور اس ٹہنی کو ہلایا تو پتے ہوا کے رخ سے جھڑنے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے حضور پیش ہو کے نماز پڑھتا ہے، ان العبد المسلم لیصلی صلاۃ یرید بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو فتحافت عنہ ذنوب، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق من ھذه الشجرہ، جیسے اس درخت یا ٹہنی سے پتے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں۔ اور بعض درخت آپ دیکھیے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ان پر ایک پتا بھی باقی نہیں رہتا، تو بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نمازوں کی برکت سے ان کے اعمال میں ایک گناہ بھی اللہ باقی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ اگر بتاؤ، اب اللہ کے نبی کیسے مثالیں دے دے کے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اتار رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کے گھر کے پاس نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں جا کے نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ عرض کیا جی نہیں۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ بہن الخطایا، اللہ ان نمازوں کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کا ایک کارخانہ ہو اور کارخانے سے وہ گھر جا رہا ہو اور گھر میں 5 نہریں آتی ہوں گھر کے راستے میں، اور وہ 5 نہروں سے نہاتا ہوا گھر پہنچے، تو بتاؤ کہ جب وہ گھر پہنچے گا اس کے وجود پر کوئی میل رہے گا؟ اور عرض کیا جی نہیں۔ تو میں بس یہی حال 5 نمازوں کی بھی ہے۔ اور اسی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے کارخانے سے گھر تک 5 نہریں ہیں، اگر ان سے نہا کے گزر گیا تو گھر پاک اور صاف ہو کر پہنچے گا۔ بس یہ کارخانہ دنیا ہے، یہ دنیا کا ایک کارخانہ ایک جہاں ہے جہاں میل کچیل بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے۔ جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی، جب وہ آخرت کے گھر میں پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما کے گھر میں پہنچائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ آپ کو درپیش ہوتا، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ کوئی آندھی تیز چل پڑی، کوئی طوفان آتا محسوس ہوا مسجد، اور اس وقت تک مسجد میں نماز اور سجدوں میں مصروف رہتے جب تک وہ آندھی طوفان تھم نہ جاتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، صحابی مشہور صحابی ہیں، کہ حضور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ جب بھی کوئی اہم کام پڑے، اہم مسئلہ ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے صبر کرو، مدد چاہیے نماز کی پابندی کرو۔ اور آج امت مسلمہ کو جتنی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، حالات جو رخ پہ چل رہے ہیں، تو ہر بندہ مومن مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو کتنا نماز کا عادی اور پابند بننا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جن کی تربیت فرمائی، ان کی تربیت میں یہ بات رکھ دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور عالم اسلام کے عظیم مفسر قرآن ہیں، فقیہ الامت ہیں۔ سفر میں جا رہے تھے تو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سنی، اور ایک موقع پر اپنے چچا قسم کے وفات کی خبر سنی، اور ایک تیسرا موقع آیا کہ جب امہات المؤمنین میں سے کسی زوجہ محترمہ ام المؤمنین کے انتقال کی خبر سنی۔ آپ نے سواری کو ایک طرف لگا دیا، جیسے گاڑی پارک کی جاتی ہے، سواری کو آپ نے راستے میں نہیں کھڑا کیا، آپ نے سواری کو ایک طرف لگایا، اس سواری سے نیچے اترے
اور سر سجدے میں رکھ دیا، لمبا سجدہ کیا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا، یہ کوئی معمولی خبر ہے، یہ کوئی معمولی حادثہ ہے، اور ہمیں جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت عبادہ بہت مشہور صحابی ہیں، عبادہ ابن صامت، موت کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں ہے، چیخو پکار نہیں کرنی، بلکہ جب میں مر جاؤں تو تم نے مجھے دفنانے کفنانے کے بعد خشوع و خضوع سے وضو کر کے اہتمام کر کے تم نے مسجد میں جا کے نفل پڑھ کر میرے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ایک صحابی ہیں، شدید بیمار ہیں، اور بیماری کی حالت شدت ایسی بڑھتی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا تو اب انتقال ہو گیا ہے، لوگ بے جان اور میت قرار دے دیتے ہیں کہ فوت ہو گئے۔ ان کی زوجہ کو پتہ چلتا ہے، ام کلثوم ان کا نام ہے، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتی ہیں اور نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ ابھی ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی کہ حضرت عبد الرحمن کو اللہ دوبارہ ایک طرح سے نئی زندگی دے دیتا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا؟ درست کیا کہ جی آپ تو وفات پا گئے تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس، میں مدہوشی میں چلا گیا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے دربار میں پہنچو، تمہارا حساب ہونا ہے۔ لیکن اتنی ہی دیر میں ایک تیسرا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ نے اس کے لیے تو سعادت اس وقت لکھ دی تھی، ابھی دنیا میں یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور ابھی اس کے اولاد نے ان سے مزید فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے نماز کی برکت سے صحت دے دی، زندگی دے دی۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہی حالت تھی تابعین کی بھی، کہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے مسئلے نماز کے ذریعے سے حل ہوں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے، تعلق اس سے مضبوط ہوگا اور وہ اس کی مدد آئے گی۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ایک کوفہ کے ایک مزدور کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک مزدور کی حالت ہے، کلی ہے، سامان لوڈ کرتا ہے، لوگوں کی امانتیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرتا ہے، ایک مزدور پیشہ شخص ہے۔ تو اگر علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، بڑے بڑے اذکیاء ہوں گے تو ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ اگر ایک عام مزدور طبقے میں ایسا ایمان موجود ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ایک قلی تھا، مال بردار، سامان لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ میرا پاؤں خراب ہے، میں چل نہیں سکتا، 1 درہم لے لو، مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھاؤ۔ سواری پر بٹھا لیا، اور بجائے شہر کے راستے سے وہ اس شخص کو، مزدور کو، جنگل کے راستے سے لے کر گیا کہ میں اس راستے سے آتا جاتا ہوں، مجھے اس راستے کا بڑا اچھا پتہ ہے۔ وہ راستہ جا کر ایک بھیانک اور آب و گیا وادی میں، ایک جنگل میں ختم ہوتا ہے۔ جب وہ شخص وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور جس شخص نے اپاہج بننے کا ڈرامہ رچایا تھا وہ سواری سے نیچے کود پڑتا ہے اور خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے بھی ماروں گا، تیرے گھوڑے کو بھی لے لوں گا، تیرا سامان بھی لوٹ لوں گا۔ اس نے منت سماجت کی کہ تم مجھے مت قتل کرو، گھوڑا بھی لے لو، سارا سامان بھی لے لو، دولت چھین لو، لیکن مجھے مت قتل کرو۔ اس نے قسم اٹھائی کہ نہیں، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ جب اسے یقین ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو درخواست کی کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اور موت کا ایسا خوف طاری ہوا کہ جب نماز شروع کی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلی سورت پڑھنا ہی بھول گیا۔ ادھر سے وہ دھمکی دیتا ہے کہ جلدی ختم کرو، تمہیں قتل کروں گا، اور ادھر موت سر پہ کھڑی ہے اور ادھر قرآن یاد نہیں آ رہا۔ اچانک قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو مجبور شخص کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ آیت پڑھنا شروع کی اور یہی آیت روتے بھی جاتے ہیں اور آیت یہی پڑھتے رہتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور وہ برچھا مار کے اس ظالم چور کو قتل کرتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں اس آیت کا غلام فرشتہ ہوں۔ یہ جو آیت ہے، جو اللہ کا کلام ہے، میں اس کا غلام ہوں، جس نے پڑھا اللہ نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو نماز سے انہوں نے اپنے مسئلے حل کروانا سیکھے تھے، معلوم تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
امت کے بہت بڑے امام ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام ہیں۔ ان کے بارے میں ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی اختیار دے کہ یا تم جنت لے لو یا تم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اگر جنت اور 2 رکعت نفل میں مجھے اختیار دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز لے سکتے ہو، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں جنت کو چھوڑ دوں گا، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا قبول کر لوں گا۔ اور اس لیے کہ جنت میری خواہش ہے اور نماز میرے رب کی چاہت ہے، تو میں اپنی خواہش کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کی چاہت سے منہ نہیں موڑ سکتا ہوں۔ اور حکم دیا کہ اپنے گھروں میں بھی پابندی سے نماز پڑھا کرو، اس سے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، گھروں میں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگوں نے اکٹھے ایمان قبول کیا، 2 نوجوانوں نے، ایک ذرا کمزور تھے اور ایک ذرا طاقتور چاقو چوبند تھے۔ جو ذرا صحت مند چاقو چوبند تھے ایک جہاد میں لڑے اور شہید ہو گئے، اور جو تھوڑے کمزور تھے اسی قبیلے کے جو بھائی دوست تھے ان کے اسلام قبول کیا، ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اللہ نے اس کو پہلے جنت میں بھیجا ہے اور شہید کو بعد میں بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بھی یہ تعجب ہوا کہ شہید تھا، اسے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور کسی اور کو میں نے دوستوں کو بتایا صحابہ کو، تو انہیں بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی میں یہ مسئلہ رکھا گیا کہ شہید کو تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو جو 1 سال زائد دوسرا بھائی زندہ رہا ہے، 1 سال زندگی زیادہ ملی تھی، اس 1 سال میں انہوں نے فرض روزے بھی رکھے تھے، اور 1 سال میں انہوں نے 6,000 کے قریب کم و بیش پورے سال میں جو نماز کی رکعتیں پڑھی تھی، یہ نماز کی رکعات اور یہ روزے اور یہ عبادت تم کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو یہ 1 سال کی عبادت ان کی بڑھ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہید سے 1 درجہ پہلے جنت میں عبادت فرض پورا کرنے والے کو جگہ عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ وَأَعِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فِي عَهْدِي، کہ جو 5 نمازیں وقت پر ادا کر لے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو جنت میں داخل کرنا میرے ذمے ہے۔ ادخلہ، اس کو جنت میں بھیجنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِندِي، اور جس نے ان 5 نمازوں کو ضائع کر دیا، ان کی حفاظت نہیں کی، تو اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کو جنت میں بھیجنا میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرے ذمے سے ختم ہو گیا۔ اور ام سلمہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ زندگی بھر آپ نے امت کو اور خود بھی نماز کی پابندی کی، گھر والوں کو حکم دیا، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو آخری جو وصیت کی فرماتی ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہے تھے، اس وقت بھی فکر کی ہے اور بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ آپ جو فرما رہے تھے الفاظ بھی پوری طرح ادا نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ اے میری امت، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کسی ماتحت سے ظلم مت ڈھانا، یعنی اپنے غلاموں کے بارے میں یعنی ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اے میری امت ہمیشہ نماز کا خیال رکھنا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو اس نماز کے اہم ترین فرض کی ادائیگی سے غفلت برت رہے ہیں۔ تو یہ نماز، حالانکہ اس کا پہلا اول ما سئل علیہ الصلاۃ، پہلا سوال نماز کا ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو سارے اعمال انشاءاللہ مقبول اور ٹھیک ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر نماز میں خرابی نکل آئی، اور نماز میں خرابی کیا ہے کہ نماز ادا ہی نہیں کی، نماز ادا تو کی، جماعت کے بغیر ادا کی، جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن سنت کے بغیر ادا کی۔ اب یہ ساری چیزیں نماز میں خرابی ہیں کہ ایک نے نماز پڑھی ہی نہیں،
کبھی کبھار پڑھ لی، جب موڈ ہوا پڑھ لی، اور جب دل نہ چاہا تو نہ پڑھی، ایک نے جماعت کے ساتھ نہ پڑھی، ایک نے جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن سنت، خشوع اور خضوع اور جماعت نماز کے آداب نہیں سیکھے تھے، تو فرمایا کہ اگر نماز خدا نخواستہ خراب نکل آئی تو زندگی کے سارے اعمال برباد جا سکتے ہیں۔ جہنم والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، جنت والے اور فرشتے پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں گروایا؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کی ایک شدید ترین وادی، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہمارے جہاں اور قصور تھے وہاں ہمارا بڑا قصور یہ تھا کہ ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مفہوم ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اور وہ مصیبت ان نمازیوں کی وجہ سے اللہ اس بستی اور علاقے سے ختم فرما دیتا ہے جو نمازی ہمیشہ مسجد کو آباد کیا کرتے ہیں۔ اور آپ کی اپنی نماز کی حالت کیا تھی کہ پہلے پوری رات نماز ادا فرماتے، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے حبیب، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب پوری رات مت کھڑے ہوا کریں عبادت میں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات پڑھیں یا آدھی رات سے بھی کم کر دیں۔ اور آپ کی نماز کی حالت کیا تھی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی، رات کا وقت تھا اور نماز ادا کر رہے تھے، میں غنیمت سمجھ کر اللہ کے نبی کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا کہ چلے نبوت کی برکت، نبوت کی امامت میں اقتداء مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے پہلی رکعت اللہ اکبر، سورہ فاتحہ مکمل کی تو سورہ البقرہ شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے چلے گئے اور سورہ البقرہ کی 100 آیات تلاوت کر دی۔ فرماتے میرا خیال تھا کہ 100 آیات پوری ہوں گی تو حضور رکوع فرمائیں گے، لیکن حضور نے 100 اور آیات پڑھ لی، 200 آیات ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ 200 آیات پڑھنے کے بعد حضور رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ البقرہ پوری کرنے کے قریب ہوئے تو میرا خیال، مجھے یقین ہوا کہ حضور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد پھر رکوع فرمائیں گے۔ سورہ البقرہ مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی تو پڑھتے پڑھتے آخر کار اللہ کے نبی سورہ المائدہ شروع کر دیتے ہیں، اور سورہ المائدہ مکمل ہو گئی، تقریباً 5 سپارے بنتے ہیں، 5 سپارے۔ اور یہ جب سورہ المائدہ مکمل ہوئی تو پھر اللہ کے نبی نے رکوع فرمایا، دو سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری رکعت میں سورہ انعام پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ دوسری رکعت بھی ایسی ہی ہوگی، اور میرا جسم جواب دے چکا تھا، مجھ میں آگے پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ نماز تھی کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر تک عبادت میں رات کو کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور بعض مرتبہ اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ میں عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز میں سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں مبارک کو ہلا کر دیکھا تو انگوٹھے مبارک میں حرکت ہوئی، جس سے میں سمجھ گئی کہ الحمدللہ اطمینان ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ کہ ایسی طویل لمبی نماز اللہ کی بارگاہ میں عبادت، اور یہی حال تھا ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت ملی، جنہیں اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ افراد کی صحبت ملی۔ اور ہم بہت دور کی بات نہیں کرتے، ابو اسحاق طبری رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، حدیث کے بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سال کی جب عمر ان کی ہو گئی، تقریباً 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور 100 سال کی عمر میں بھی وہ روزانہ جب رات کو نفل شروع کرتے تو پہلی رکعت میں سورہ البقرہ پوری پڑھتے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران پوری زبانی پڑھ دیتے۔ اب سورہ البقرہ سورہ آل عمران ذرا اندازہ لگائی کہ کتنے گھنٹے لگتے ہوں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر روتے تھے اور آہیں لے کے سسکیاں لے کے روتے تھے کہ میں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔
حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا عبد الواحد لاہوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو تعجب سے اور افسوس سے فرمایا کہ جنت میں تو نماز نہیں پڑھنی ہوگی، جب جنت میں چلے گئے تو وہاں تو نماز نہیں ہے۔ تو عرض کیا کہ جی جنت میں تو کوئی عمل نہیں ہے، اعمال کی جگہ تو یہ دنیا ہے، نماز تو یہی فرض ہے۔ تو جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ اے کاش مجھے جنت میں بھی اللہ نماز کی عبادت کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ کہ ایک شوق تھا، ایک لگن تھی، ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس میں لذت کیا ہے اور اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ اب آج مسلمان نماز چھوڑ دے، صرف جمعے کے جمعے اللہ کے گھر میں حاضری ہو تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے؟ اور روز قیامت اس چیز کا جواب انسان کیا دے گا کہ وہاں تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پرلے سے پرلے درجے کا بھی کوئی منافق بھی اگر ہوتا دور نبوی کے اندر تو اس کو جماعت کی نماز چھوڑنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ نماز چھوڑ دے یہ تو دور کی بات، قرآن نے بھی کہا کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے تو ہیں لیکن سستی کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، خسالہ، سستی کرتے ہوئے، یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ دل سے نماز، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، لیکن ذرا لوگوں میں رکھ رکھاؤ ہے، ذرا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی ہمت انہیں بھی نہ ہوتی تھی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے نماز کو، ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کافرانہ روش اختیار کی ہے۔ یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، وہ بھی اذان سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے بھی اذان سن کے کوئی فکر نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کا وقت ہوتا تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی اور معالج نے کہا کہ آپ کا علاج ہوگا اور آپ کو 4-5 دن تک سجدہ نہیں کر سکیں گے یا نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ میری آنکھیں بالکل اندھی بھی ہو جائیں وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں ایک نماز کا، ایک رکعت کا ایک سجدہ بھی کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ان حضرات کی زندگیاں اسی کے مطابق گزری ہیں، اور زندگیوں کے اندر کیسا اللہ رب العالمین نے پھر اس نماز کی برکت سے وہ زندگیاں کیسے اعمال سے بھرپور فرمائی ہیں، اور ان کی حالت کیا تھی کہ اپنا سب کچھ نماز کو ہی سمجھتے تھے۔ یہ پوری زندگی کا محور، کیونکہ نماز ہے جو بندگی سکھائے گی، نماز ہے جو اللہ کی پہچان کروائے گی، نماز ہے جو مساوات کا درس دے گی، نماز ہے جو آپس میں ایک دوسروں کے حقوق پہچاننے کا موقع دے گی، نماز ہے جو امت مسلمہ کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے گی، امت میں اتحاد و یگانگت پیدا کرے گی، نماز ہے جو جسم کو بھی پاک کرے گی، لباس کو بھی پاک کرے گی، دل کو بھی پاک کرے گی اور خیالات تک کو پاک کرے گی۔ وہ نماز ہی ہے جو ایک ایک کر کے انسان کی زندگی سے سارے گناہوں کو نکالتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جو انسان کو بے حیائی اور ہر قسم کے گناہوں سے روک سکتی ہے۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو فرمایا کہ اس کا انجام تو پھر ہوگا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ حدیث میں ان 3 بدبختوں کے نام لے کے ذکر کیا گیا، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، حامان فرعون کا وزیر ہے، اور ابی ابن خلف کون ہے؟ یہ وہ بدنصیب انسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے براہ راست کہتا تھا کہ محمد میں نے ایک گھوڑا پالا ہوا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہوں اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ ابی ابن خلف تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم انشاءاللہ تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ اور جب غزوہ بدر یا احد کا موقع آیا تو اس نے گھوڑا سر پر دوڑایا، حضور کی طرف برچھا لے کے بڑھا، حضور صحابہ آگے بڑھنے لگے، آپ نے فرمایا اسے آنے دو، قریب آیا، آپ نے صحابی سے برچھا نیزہ لیا اور اس کی طرف پھینکا جو اس کی گردن کے پاس سے گزرا، صرف اس نیزے کی نوک لگی ہے اور جلد پہ ہلکی سی خراش آئی ہے اور کلا بازیاں لگا کے گھوڑے سے نیچے منہ کے بل گرا ہے،
اور پاگلوں دیوانوں کی طرح چیختا چلاتا جا رہا ہے کہ قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ اپنے دوستوں اپنے فوج کے پاس پہنچا، بڑا سردار تھا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ کہا کہ نہیں، ہلکی سی خراش ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں، محمد کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی آج تک، جو کہا ہے ہمیشہ سچ کہا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، تمہیں کیا پتا اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں تب بھی مر جاتا۔ اور یہی ہوا۔ اس خوف کے مارے جب وہ لوگ مکہ واپس جانے لگے جنگ سے واپسی، ایک دن پہلے امیہ بن خلف میدان جنگ میں ہی مارا گیا، اس خوف سے ہی مر گیا ہے۔ تو یہ وہ بد نصیب تھا، فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قیامت کے دن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہمیں نماز کی فکر کرنی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے نور سے ہمارے دلوں کی دنیا منور ہو جائے، کہ ہمیں اپنی نماز کی بھی فکر ہو جائے اور ہمیں اوروں کے نماز کی بھی فکر ہو جائے۔ اپنوں کے ساتھ اپنائیت کا حق یہ ہے کہ جیسے اپنے بارے میں ہر انسان نفع چاہتا ہے، ایسے اپنے بھائیوں کو بھی اور پوری امت کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی اسی بھلائی کے اندر لینا چاہے۔ تو جیسے اپنے نماز کی فکر ہے ویسے اوروں کے نماز کی فکر ہے، اور صرف نماز اپنی انفرادی نہیں ہے بلکہ جو بالغ مرد ہے اللہ نے اس پر نماز جماعت کی واجب فرمائی ہے۔ اور جماعت کی نماز کن کن کاموں میں چھوٹ جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی، کوئی تھوڑا سا فنکشن آ گیا، کوئی کاروباری مصروفیت ہو گئی تو جماعت کی نماز چھوڑ دی اور اپنے گھر میں دفتر میں ہی نماز پڑھ لی، تو شرعی مجبوری یا عذر کے بغیر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجفاء کل الجفا، کہ پرلے درجے کی بے وفائی یہ ہے، الجفاء کل الجفا، کہ پرلے درجے کی بے وفائی یہ ہے، والکفر والنفاق، اور پرلے درجے کا کفر اور نفاق یہ ہے کہ من سمع منادی اللہ، کہ جو اللہ کے منادی کی آواز سنتا ہے، کہ اللہ کا منادی آواز صدا لگاتا ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اللہ کا منادی دن میں 5 مرتبہ صدا لگا کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاح فلا یجیبو، یہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، اس سے پرلے درجے کا بے وفا اللہ رسول کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فلا یجیبو کیا ہے کہ یا نماز ہی نہیں پڑھی، سنی انسنی کر دی، یا نماز جماعت کی نہیں پڑھی، اور یہ بھی بے وفائی ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، جو طریقہ بتایا گیا تھا، جو سنت طریقہ تھا، اس کے مطابق نماز ادا نہ ہو سکی، تو فرمایا کہ اس شخص نے فلا یجیبو، اس شخص نے تو جواب ہی نہیں دیا ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ 5 وقت کی نماز کی ہمیں پابندی کی سعادت مل جائے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، سب سے آسان ترین کام ہے، صرف تھوڑی سی اپنے نفس پر تھوڑی سی اس کو اپنے آپ کو پابندی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب عادت بنا دے ایک مرتبہ، پھر ساری زندگی انشاءاللہ یہ عادت کبھی چھوٹے گی نہیں، پھر ہر حالت میں اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی اللہ کے ہاں عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور آخرکار ثابت بنانی ان کا نام ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بڑے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں ابن سنان رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے ثابت بنانی کو ان کے استاد سے بڑے سے قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، کہیں سے ایک پتھر گرا تو اندر سوراخ سے نظر آیا کہ قبر میں دفنانے کے بعد ثابت بنانی قبر میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا یہ دیکھو یہ اندر کیا چل رہا ہے، یہ تو ابھی دفنایا اور تھوڑی دیر ہوئی ہے، قبر بند کی ہے اور اندر تو سجدے شروع ہو گئے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کا راز ہے، اس کو یہیں بند کر دو، چلو ان کے گھر جا کے پوچھتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے۔ تو جب گھر گئے تو بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ کے والد یہ کیا عمل کرتے تھے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے،
فرمایا ہم نے تو ان کو ایسے اس حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کے حضور سجدے اور عبادت میں مصروف ہیں. فرمانے لگے کہ میرے والد کی پچھلے 50 سالوں سے یہ عادت تھی کہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے تو اپنی رحمت سے مجھے بھی وہی توفیق عطا کر دینا. اور اللہ نے وہ دعا قبول فرما دی کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کی لذت تھی کہ نمازی اعلان کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے اور بندے کا سجدہ اللہ کے حضور عرشوں پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ نماز ہماری کیسے درست ہو، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة